یا اللہ اب بھی ذرا رات کو اٹھنا دشوار ہے، وضو کرنا مشکل ہے. یہ کچھ باتیں تھوڑا تسہیل سے کر رہا ہوں اس طرح تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ اکبر جل وعلا. اللہ کرے فہم قبول کر لیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ اب بھی تھوڑی سی دشوار ہے. فرمایا نہیں کوئی دشوار نہیں. یا رسول اللہ ہم سے راتوں کو اتنا زیادہ تو نہیں اٹھا جاتا، ہم کیا کریں، ہم کمزور ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، بہت سے عوارض ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے حالات ہیں، بہت سے اسباب وجوہ ہیں، راتوں کو اٹھنا دشوار ہے. کیونکہ وحی کا نزول تو امنہ بلال عبداللہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا نا، تو پھر شرف تخاطب انہوں نے ہمیں بخشا، تو پھر ہم انہی سے کیوں نہ بات کر لیں گے. یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ بات دشوار ہے. فرمایا نہ. کیوں یا رسول اللہ کیوں دشوار نہیں؟ بھائی تیرے اللہ نے کہا ہے. اچھا تجھے دشوار معلوم ہوتا؟ جی مجھے دشوار معلوم ہوتا ہے راتوں کو کھڑا. الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. صرف بندے تیرے ساتھ رب ہونے کا ہی ناشتہ نہیں، صرف یہی ناشتہ نہیں ہے تیرے ساتھ، یہی رشتہ تیرے ساتھ نہیں ہے کہ تو سمجھے ایک ہی رشتہ میرے ساتھ ہے بس. الذی خلقکم، میں نے تجھے پیدا کیا ہے. اگر پیدا کرنے کے اس خیال اور تصور سے انسان غافل ہوتا یا ہٹ دھرمی برتتا ہے یا اس کا نفس اس پر غالب آتا ہے یا شیطان اور دوست اس پر غلبہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر تو بھول گیا. والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا کو بھی میں نہیں بنایا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب تو بات اور آسان. اچھا میرے باپ کو بھی اللہ ہے. یا اللہ پھر اب تو میں ضرور تیری بات. اس کا مطلب یہ ہے صرف آپ میرے ہی موصل نہیں، میرے باپ کے بھی ہیں، میرے دادا کے بھی آپ ہیں. گویا کہ بنایا تو پھر سارا کچھ آپ ہی نے دیا بھی سب کچھ. آج اب عبادت تیری میرے لیے مشکل ہے. یا اللہ اب تو رات کو یا رسول اللہ اب میں تیار ہوں جب حکم ہوگا. اب تہجد کا وقت شروع ہوا. اللہ کی طرف سے آواز ہے. آخری آسمان پر اجلال فرمایا ہاں میرے بندے تو بیمار ہے؟ جی یا اللہ بیمار. آجا میرے پاس کر شکایت اپنی بیماری کی، میں دور کر دیتا ہوں. بھوک لگی ہے تجھے، بھوک نے ستایا، کوئی بات نہیں میرے پاس آ جا، میں ہی تیرے اور قریب ہو گیا ہوں. آخری آسمان پر اجلال فرما ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارا میرے بندے آ جا، تجھے کوئی کام ہے آ جا. بیمار ہے تو آ جا، اولاد نہیں تو آ جا، بیماری ہے تو آ جا، حفظ قرآن تیرے لیے آسان نہیں ہوتا تو آ جا، کسی معاملے میں لاچار ہے تو آ جا، دشمن تجھ پر غالب ہو گیا تو آ جا. آ جا مجھ سے مانگ لے، میں تیرے لیے تیار بیٹھا ہوں. اور بندہ کس قدر ہٹ دھرم ہے. یا اللہ سردی بڑی لگ رہی ہے اور مجھے نیند آ رہی، ابھی تو مزے کی نیند آ رہی تھی اور ابھی صدا آ گئی، میرے بندے آ جائے. یا اللہ مجھے تھوڑا سا سو لینے دے پھر آؤں گا. جب دن چڑھ گیا اس سے پہلے آ کر شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا، سر میں پیشاب کر دیا. اب بڑے مزے کا سو رہا. آ جا ابھی تیرا سونے کا وقت، تو سو جا بچوں سو جا، بڑا اچھا رہے گا، یہی وقت تیرے سونے کا. یاد کس نے کیا؟ بولے بولے میں چاہتا ہوں میں چلا جاؤں، باتیں میری آپ کے پاس ہی رہیں. یاد کس نے کیا؟ کس نے؟ زور سے بولیں گے. کس نے یاد کیا؟ کس نے پکارا اپنے بندے کو؟ یا عبادی کس نے کہا؟ آ جاؤ میرے پاس. بلایا اللہ نے، مالک نے بلایا، خالق نے بلایا، رزق دینے والے نے بلایا. اچھا ایک اور دوسرے طریقے پر آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں. یہ ہاتھ، آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں. یہ ہاتھ آپ نے بنائے ہیں؟ آپ نے ہاتھ بنائے ہوں گے؟ نہیں، آپ کے شہر میں لگتا ہے آپ نے خود ہی بنائے ہیں. دیکھا تو میں نے نہیں آپ کو بناتے ہوئے، مگر خیال کی ایک بات ہے، طاقتور لوگ ہیں، پٹھان تو بڑے ہمت کے لوگ ہوتے ہیں.
اچھا آنکھوں پر ہاتھ رکھیں، ایک آنکھ، دونوں بند کریں، ایک ہی کافی، ایک ہی آنکھ سے دیکھنے والا تو بڑا آدمی ہوتا ہے، سب کو ایک آنکھ سے دیکھے تو بڑی، کیا آنکھ آپ نے بنائی ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ ہاتھ کس نے بنایا؟ زبان کس نے بنائی؟ ناک کس نے بنایا؟ پیشانی کس نے بنائی؟ سر کس نے بنایا؟ ہونٹ کس نے بنائے؟ دانت کس نے اگا دیے؟ سینہ کس نے بنا دیا؟ بازو کس نے بنا دیے؟ اگلی بات بھی بتا دوں، ویسے ہم بدنام ہیں پیٹ کے حساب سے، پہلے مولیوں کو بڑا لگا ہوا ہے، خاص چاہے ذمہ دار زیادہ جائے، نام ہمارا بدن بھی بہت کھاتا ہے۔ الہی خیر گردانی بہت بتا دیتی ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ پیٹ کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ جگر کس نے بنایا؟ یہ ٹانگیں کس نے بنائی؟ قوم بنانے میں اختیار کس کا تھا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا آپ کا باپ بھی یہاں ہوگا، اور وہ تو مجھے کسی کو معلوم نہیں کس کا باپ یہاں ہے۔ ان صاحبزاد جان کا قاری صاحب کی جو اولاد ہے مجھے معلوم ہے قاری صاحب ان کے والد ہیں۔ قاری صاحب سے پوچھ رہے تو قاری صاحب آپ نے ان بچوں کی یہ شکل و صورت کی دعا دی تھی، شفارت کی، کوئی وفد بھیجا ہو کہ یا اللہ میرے بچے ایسے ہوں، ایسی ناک ہو، ایسی آنکھ ہو، ایسے اس کی پیشانی ہو، ایسے اس کی ابرو ہو، جی ایسے اس کے ہونٹ ہو، ایسے اس کی گال ہو، ایسے اس کی زبان ہو۔ یاد رکھو اگر پیدا کرنے والا اپنی ایک نعمت پر تھوڑے وقت کے لیے پابندی لگا دے، کبھی استاد کے پاس جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی پیر کے پاس جاتا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ زبان کام نہیں کرتی، میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا، معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، میں اپنا مدعا نہیں بتا سکتا، دل میں جو خیالات انگڑائیاں لے رہے ہیں وہ میں کسی تک پہنچا ہی نہیں پاتا۔ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے توفیق دے دے، میں ہی سیدھا ہو جاؤں، پاؤں ٹیڑھا ہو گیا، فالج پڑ گیا، یا اللہ میں تو صحیح سلامت تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، فضل کر دے، میرا پاؤں سیدھا کر دے۔ ہاتھ پر کچھ ہوا، یا اللہ میرا ہاتھ سیدھا کر دے۔ تو معلوم ہوا بندے کا رب کے ساتھ جوڑ ہے، کس کے ساتھ جوڑ ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑ ہے۔ اس جوڑ کی وجہ سے سارا دن کبھی پیر کے پاس، کبھی استاد کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حافظ و قاری کے پاس، آپ دم کر دیں، آپ دعا کر دیں، آپ ٹیکا لگائیں گے، آپ گولیاں دے دیں، آپ کیپسول مجھے لکھ دیں، پھر کبھی حکیم کے پاس، جب رات کو لاچار ہوتا ہے نا ٹھنڈک تنگ کرتے، میرے اللہ میں بندہ دے رہی ہوں اور آپ رب میرے ہی ہیں، میں فضل کر دیں، یا اللہ میں بڑا لاچار ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، مجھے بچے دیکھتے ہیں، میری نقلیں اتارتے ہیں، میں پریشان حال ہوں، میرے اللہ آپ میرے رب ہیں۔ کل تو کہنا ہے مجبور ہو کر، آج ہی کیوں نہ پکار لے کہ رب میرا ہے۔ لاچار ہو کر تو ہر ایک پکارتا ہے، اچھے حالات میں اگر پکار لو تو بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہو۔ اب تو عبادت آسان ہو گئی، اللہ کرے مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، کہنا اور ہوتا ہے، اندر میں اترنا اور ہوتا ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا بنانے والا بندے میں ہی ہوں، میں نہیں بنایا تمہیں۔ خلقکم، خلقہ ہے، کمانا ہے بنانا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کم کے معنی ہے تمہیں۔ تمہیں میں نے بنایا ہے، اللہ
والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی میں نے بنایا، لعلکم تتقون، یہ بات اس لیے تمہیں بتائی شاید کہ تم ڈر جاؤ، شاید یہ بات تمہیں جھنجھوڑ دے اور تم پر لرزہ طاری ہو جائے، خوف کے مارے تم مان جاؤ کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اگلی بات پر چلے، یہ مضمون بڑا لمبا ہے، اللہ نے بہت کچھ اب دماغ پر اتارا، میں چاہتا ہوں آپ کا وقت بھی بچ جائے، کوئی کام کی بات سنگ اور ہو جائے۔ دوسری آیت میں نے کون سی پڑھی تھی؟ حفاظ کرام یہاں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کیا، میں نے قرآن کو، بولے میں نے قرآن کو، اللہ نے تو قرآن کو آسان کیا، ہم کہتے بڑا مشکل ہے، ہم کہتے بڑا مشکل ہے، اللہ نے قرآن کو آسان کیا۔ اور جن بچوں نے پڑھا ہے نا قرآن مجید، کہاں ہیں وہ بچے؟ سامنے بیٹھے، ایک بار اٹھو، شاباش سے کھڑے ہو، اس طرح کو کرو، کھڑے ہو جاؤ، جی سب نے دیکھ لیا، بیٹھ جاؤ، گمان نہیں، یقین کی حد تک یہ بات کہہ دو، باقی کے مسائل بچے نہیں جانتے، پیشاب کے بعد بھی باقی بھی یہ نہیں جانتے، اپنے منہ سر کا دھونا بھی اچھی طرح ان کو نہیں آتا، کھانے کے آداب سے بھی یہ ناآشنا ہے۔ کہا اس اللہ کے کلام کا یہ اعجاز نہیں کہ ان کے سینے میں جا کر بیٹھ گیا ہے، میں سمجھے بات؟ اور جو کچھ نہیں جانتا، جو کچھ نہیں جانتا وہ قرآن جانتا ہے، باپ کے آداب یہ نہیں جانتے، ماں کی عزت، اس کی حرمت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم سے ناآشنا ہے، بے بہرا ہے، استاد کی عزت و عظمت یہ نہیں جانتے، اس سے فقط صرف ڈنڈا استاد کا جانتے، ڈنڈے کے زور پر اس کی بات مانتے، انہیں کچھ معلوم نہیں استاد کیا ہوتا، کس کو استاد کہتے، کون ہوتا، یہ صرف ایک ہی بات جانتے، استاد اس کو کہتے ہیں جو ڈنڈے سے پیٹتا ہے، مارتا ہے، چپت رسید کرتا ہے، تماچے مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اس کو استاد کہتے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم آئے نا، اور بچوں کہتے ہیں پڑھتے کیوں نہیں تم؟ اگر تم گھبراہٹ ہو تو چپتے رہتے ہیں، تو آپس میں پڑھے تو منہ کر دیتے نہیں پڑھتے، تمہاری زبان میں اثر نہ پڑھتے، یہ بڑا استاد ہے، اثر نہ پڑھتے، اثر نہ جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ بلڈا میں 1000 میں لکھا ہے، میں نام نہ دیتا، نہ پڑھتا، قرآن صاحب نے کھلا پڑھا، آپ سے باتیں کرتا، وہ دوسرا کرتا، میں بھی نام آ جاتا، کیوں؟ ان کو معلوم ہی نہیں کس نے کہا کون ہے، وزیر اعظم کا آ کر کہہ دے، بچوں کیوں نہیں پڑھتے؟ بہت ممکن ہے ڈر کے میں نے کہا اچھا جی، اور پڑھے کو منہ پڑھا کر دکھا، پڑھا ہمیں نہیں پڑھتے، کیوں؟ وزیر اعظم کو جانتے نہیں، ڈی سی کہہ دے وہاں بھی یہی جواب ہے اس کا، اور قاری صاحب کیا کہیں گے؟ اب میری بھی نہیں بات چلتی، یہ نہ سمجھنا میری مان لیں گے میں کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، صرف قاری صاحب جب آئے ڈنڈا لے کر، بس ڈنڈے کی برکت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ قرآن آسان ہے، چلو لمبا قصہ نہیں کرتے، مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا اللہ توفیق دے اتنا سیکھ لو، اتنا پڑھ لو، یوں کر لو۔ تو سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، علالت کا زمانہ تھا، بیمار تھے،
صاحب فراش تھے، آ کر ارشاد فرمایا عبداللہ کہو تمہارے پاس صرف صاحبزادیاں ہیں، اگر اجازت دو کچھ املاک تمہارے نام کر دوں، کچھ جائیداد تمہارے نام کر دوں کہ تیرے بچے تیرے بعد میں کچھ کھا کما لیں گے، ان کے پرسے کی کچھ صورت پیدا ہو جائے گی، ان کے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء سے آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ بڑی شان کی اسلام، بڑی شان۔ محدثین نے لکھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھے، ساتھ ساتھ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ لوٹا اٹھا کر ساتھ ہوتے تھے، وضو کو جاتے یہ ہاتھ میں کپڑا پکڑے اور مسواک پکڑے حاضر ہوتے تھے، تشریف لائیے میں کو بتاؤں، چھوٹے سے کچے تھے تڑک مڑک سے، اور ایسے تھے داہے حضرات اصحابہ، چھوٹا سا قد تھا، باریک باریک بازو تھے، حضرات اصحابہ آ کر بازو سے پکڑ لیتے، میں سے عبداللہ اٹھ کر دکھا، حضرت عبداللہ بیچارہ کہاں اٹھتے اٹھا جائے تو اٹھتے، اور پھر ہمت والے کے سامنے کمزور آدمی کا اٹھ سکتا ہے۔ ایک بار حضرات کے صحابہ نے آ کر ان کو پکڑا اور ہنسنے لگے، عبداللہ تو بھی ہے، واہ کیا کہنے بھائی، عبداللہ کے کیا کہنے، اور ساتھ اس کی کلائیوں کو پکڑ پکڑ کر کبھی اوپر کو، کبھی نیچے کو، کبھی دائیں کو، کبھی بائیں کو، کبھی شرقن، کبھی غربن، کبھی شمالن، کبھی جنوبن، بس یہ حضرات اصحابہ ابھی چھرگیلی کر ہی رہے تھے، امام الانبیاء سرور کون و مکان سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا میرے صحابہ تو عبداللہ سے کھیل رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اس سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی فرمائیے، فرمایا عبداللہ کو جانتے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، گویا یوں ہو گئی کہ فرشتہ اجل پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، نبوت کا دبدبہ ہی ایسا تھا۔ گھبرا گئے حضرات صحابہ، فرمایا اچھا ابن مسعود کی کلائیاں دیکھ کر ہنس رہے ہو، اس کے ضعف اور کمزوری اور ناتوانی پر تمہاری نظر ہے، اس کو جانتے ہیں کون ہے؟ تو سمجھو بے ڈر کے مارے، فرمایا یہ وہ ہے جو فتویٰ میں دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہے، جو یہ دیتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ بس روکتے کھڑے ہو گئے، کھل جاتا یہ اتنے مسعود ہے؟ فرمایا تم اس کا گوشت پوش، اس کی ہڈیاں دیکھ رہے ہو؟ پہلے میں نے ابتدا میں ایک فارسی کی کہاوت، ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، خادم ہر کے او مخدوم شد، یہ کل خادم تھے آج مخدوم ہے، نگاہ نبوت سے پوچھ کر دیکھو، اور کتنا مخدوم ہے۔ کتابی صورت میں قرآن کی کوئی ایسی شکل تھی نہیں، جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ محفوظ تھا، وہ کسی کو دیا نہیں جاتا تھا۔ باہر کا ایک نومارد آدمی آیا، اس نے کہا جس قرآن کا دعویٰ کیا ہے تمہارے نبی نے، وہ قرآن کہاں ہے؟ بتاؤ کہاں ہے وہ قرآن؟ حضرات یا صحابہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، سلام اللہ تعالی علیہم و رضوان اللہ تعالی علیہم۔